نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، پچھلے ہفتے سورہ لہب کا تفسیر کی گئی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا، ایک ابو لہب اور اس کی بیوی کا، اور جس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بددعائیں کی، اس کو ذکر کیا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے اور وحدانیت کو بیان کیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف پہلی آیت قل هو اللہ احد کے اندر جتنے بھی اس دنیا کے اندر منکرین موجود ہیں، چاہے وہ جس طریقے سے بھی اللہ کا انکار کرتے ہو، چاہے کوئی اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہو، کوئی اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہو، ہر طرح کے منکرین کا جواب اللہ نے اس ایک آیت میں دے دیا ہے. اور مشرکین مکہ کے جو الگ الگ سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تھے، ان تمام کا جواب اللہ نے اس سورت کے اندر چھوٹی سی اور مختصر سی سورت کے اندر نازل فرمایا. اس کے شان نزول کے بارے میں احادیث کے اندر ہے کہ مشرکین مکہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. وہ سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسب اور نسب کیا ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ ان لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس چیز سے بنایا گیا ہے. اللہ سونے کے ہیں، چاندی کے ہیں، یا کسی اور چیز سے اللہ کا وجود ہوا ہے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی سوال یہود مدینہ نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا. اس سورت کی خصوصیات کے بارے میں احادیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی محبت ہی تم کو جنت میں داخل کروائے گی. امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ آپ سب لوگ جمع ہو جاؤ، میں تم سب کو تہائی قرآن سناؤں گا. قرآن کا ایک تہائی میں تم سب کو سناؤں. جو لوگ جمع ہو سکتے تھے صحابہ وہ جمع ہو گئے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ اخلاص کی قل اللہ احد کی تلاوت کی اور فرمایا کہ یہ ایک تہائی قرآن ہے. ایک دوسری لمبی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام معوذتین اور قل اللہ احد کو پڑھ لیا کرے، ان تین صورتوں کو پڑھ لیا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر بلا سے حفاظت فرمائے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو تین صورتیں قرآن کی ایسی بتاتا ہوں جو تورات، زبور، انجیل اور قرآن سب میں موجود ہیں. کسی بھی اللہ کی کتاب سے وہ تین صورتیں خالی نہیں ہیں، وہ تینوں صورتیں اللہ کی ہر کتاب میں موجود ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ تین صورتیں یہ ہیں قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور تمہاری کوئی رات ایسی نہ ہو کہ جس کو ان تینوں کو پڑھے بنا تم سو جاؤ. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس کے بعد میری زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں نے ان تینوں صورتوں کی تلاوت نہ کی. میں ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر پھر بستر پر آرام فرمایا کرتا.
یہ ہے اس صورت کی خصوصیت۔ اس صورت میں سب سے پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد۔ قل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا ہے کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے اپنی رسالت کے ذریعے سے اور اپنی بعثت کے ذریعے سے، کیا فرمائیے؟ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ احد اور واحد عربی میں دو لفظ آتے ہیں ایک کے لیے، اور دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مفہوم اور اس کی تشریح اگر کرنے جائیں گے تو دونوں میں ذرا تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ پیدا کرتا ہے واحد اور احد کے درمیان کہ احد اس ایک کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی مادہ نہ ہو، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جو کسی اور چیز سے بھی نہ بنا ہوا ہو، اور وہ بالکل تنہا ہو، اس کے جیسا، اس کے مشابہ اور اس جیسا ہم شکل بھی کوئی دنیا میں موجود نہ ہو، اس کو احد کہا جاتا ہے۔ اور واحد میں اس کا ہم شکل یا اس کو ملانے سے دوسری چیزیں بن جاتی ہو، اس کو واحد کہا جاتا ہے۔ اگر ایک ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک اور ملائیں تو دو بن جائیں گے یا 11 بن جائیں گے، لیکن احد ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم کسی کو نہیں ملا سکتے ہیں، اس کی ہم شکل کوئی موجود نہیں ہے، اس کے مشابہ کوئی نہیں ہے، کوئی چیز اس دنیا میں نہیں، اس کو کہا جاتا ہے احد۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے احد لا کر اس قرآن مجید کے اندر ان تمام منکرین کا جواب دے دیا کہ اللہ ایسا وجود میں ہے کہ جس سے نہ آگے کوئی ہے نہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ جو یہ پوچھتے تھے کہ سونے کے ہیں چاندی کے ہیں، ان کا جواب اس کا ہے۔ دوسرا یہ جواب ہو گیا کہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کو کوئی اس کے مشابہ، اس کے ہم شکل نہیں ہے، جو آپ کے حسب اور نسب کے بارے میں پوچھتے تھے اور یہود مدینہ نے جو سوال کیا تھا کہ اللہ کی شکل کیسی ہے، ان تمام چیزوں کا جواب اللہ نے اس احد میں دے دیا۔ یہ پہلی توحید کو اللہ نے بیان کر دیا کہ ہم سب ایمان والوں کے لیے، ہم سب کے لیے اس بات کا یقین کرنا ضروری ہے کہ اللہ تنہا ہے، اس کا ہم شکل، اس کے کوئی بھی ہم عبادت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے مقابل کسی کو لائیں۔ دوسرا اللہ نے توحید کا اس میں بیان کیا ہے اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کے عربی کے اندر بہت سارے ترجمے موجود ہیں۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب کے اندر تمام ترجمے کو ایک ساتھ لکھ دیا ہے، اور لکھنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا سب سے صحیح اور سب سے اصل جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ یہ ہے صمد کا اصل ترجمہ، کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی محتاجگی نہیں ہے، لیکن تمام لوگوں کو اس کی ضرورت اور اس کی محتاجگی ہے۔ یہ ہے صمد کا اصل ترجمہ۔ آگے اللہ نے فرما دیا لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے کسی کو نہیں جنا، نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، نہ کوئی اللہ کی بیٹی ہے، ولم یولد، اور نہ اللہ کسی سے جنا ہے۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے، وہ اس کی ذات ہے، اس کی واجب الوجود ہے، وہ اپنے تمام کمالات اور صفات کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے، آپ میں عرش پر موجود ہے، اس کو کوئی جاننے والا نہیں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن، وہ بہت بڑی لمبی حدیث ہے، کہ جب پوری امت پریشان ہوگی، تمام مخلوق پریشان ہوگی، اور وہ الگ الگ لوگوں کے پاس، جب الگ الگ انبیاء کے پاس دوڑے گی مخلوقات، تو حضرت آدم حضرت نوح کے پاس بھیجیں گے، حضرت نوح حضرت ابراہیم کے پاس۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میری قوم نے مجھے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا جس کا کوئی اصل نہیں ہے، لہٰذا مجھے اللہ کے سامنے جانے میں شرم آتی ہے، تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ تو وہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے شرمائے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے وقالت اليهود ليست النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، کہ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کسی چیز پر نہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف
لفظوں میں بیان فرما دیا لم یلد کہ اللہ نے کسی کو نہیں جنا، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اللہ کی بیٹی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ حوریں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کی بھی اللہ نے نفی کر دی کہ کوئی نہ اللہ کی بیٹی ہے نہ کوئی اللہ کے بیٹے ہیں، ولم یولد اور نہ اللہ کسی سے جنا گیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ کفو جس کو برابری کے برابر میں مانا لیا جاتا ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی ہو، جس کے برابری میں کوئی ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے برابر بھی کوئی نہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں ولی سے ہمارا کام ہو جائے گا، فلاں بزرگ سے ہمارا کام ہو جائے گا، فلاں پیر سے ہمارا کام نکل جائے گا، اللہ نے کہا کوئی کسی کے برابر نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ جاتے ہیں درگاہ پہ کہ فلاں بابا سے مانگیں گے تو بیٹا ہو جائے گا، فلاں بابا سے مانگیں گے تو روزی مل جائے گی، فلاں بابا سے مانگیں گے تو مل جائے گا۔ اللہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ کس کو اولاد دینا ہے، کون سی اولاد دینا ہے، لڑکا دینا ہے، لڑکی دینا ہے، یہ سب کے سب اللہ کے حق میں کسی بابا کی وجہ سے اللہ نے، کس کو روزی دینا ہے، کس سے روزی چھیننا ہے، یہ سب اللہ کے پاس ہے۔ ہم فلاں ہاں شریعت نے اس کی اجازت دی، ہم اس کے طفیل میں مانگ سکتے ہیں لیکن ان سے نہیں مانگ سکتے۔ آج ہمارے یہاں ماحول بن چکا ہے کہ ہم درگاہوں پہ جاتے ہیں اور بابا کے قبر پر سر رکھ کر روتے کہ بابا مجھے ایک اولاد دلا دے، مجھے رزق دلا دے، مجھے روزی دلا دے، میرے کاروبار میں برکت کروا دے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی مشرکانہ عمل ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ کوئی اس کا برابر کا نہیں ہے۔ جب ہم نے اس بابا کو اللہ کے برابر کر دیا لہٰذا ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، اور شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان تشرک باللہ، کہ اللہ کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں کریں گے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کریں گے، باقی تمام لوگوں کو معاف کریں گے، مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں۔ ہاں ابھی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس بزرگ کے طفیل تو ہمارے گھر میں اولاد پیدا فرما دے، ان بزرگوں کے صدقہ طفیل میں تو ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، ان کے واسطے سے ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں، ان کے اعمال کے واسطے سے، لیکن براہ راست ان سے مانگنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ ایک بار پوری سورت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قل هو اللہ احد، قل مانا آپ کہہ دیجئے، هو اللہ، ہوا مانا وہ، اللہ مانا اللہ، احد اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم مانے نہیں، یلد مانے نہیں جنا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ایک بار اور ترجمہ کر دیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا بنا دے، اور ہمیں سچا پکا وحدانیت پر عمل کرنے والا بنا دے، اور توحید کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد